پروګرام کې هرکلی وایو تاسو ته لږ ساعت مخکې هم مونږ په دې باندې خبرې کولې موضوع باندې یو مهم چې د ماشومانو او زمونږ زنانه چې دي د هغوی د صحت حوالې سره او موږ سره زمونږ میلمنه نایش ایمان هم موجود ده، ماهر غذایات ده او د ډایټ حوالې سره هم هغې سره موږ به خبرې اترې رواني. که ستاسو هم څه سوال جواب وي یا څه خبره اتره تاسو کول غواړئ، تاسو ته خو زموږ نمبر پته دی، خو یو ځل به بیا زه ووایم 091 5254 09152544143 په دې باندې تاسو کال کولی شئ او موږ سره پہ خبرې کولی شئ. اچھا، تو ایک تھی بات، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو دودھ ڈبوں کے حوالے سے پھر ہم نے بات کی، اور ایک میں نے آپ سے کہا کہ آپ بتا رہی تھی نا کہ کس طرح جو ہے آپ کہتے ہیں کہ وقفہ دیا جائے، مطلب بچوں کی پیدائش کے خلاف یہ جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں یہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن فیملی پلاننگ بہت ضروری ہے. اچھا، مطلب یہ صحت. اچھا ہاں، میں نے یہ سوال، اس سوال پہ میں نے پروگرام کو چھوڑا تھا کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں، یہ جو زیادہ تر بڑی عورتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے وقت میں اتنے بچے پیدا کیے، ہم کام بھی کرتے تھے، ہم آج کل نازک ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل نازک ان اے سینس آف ہے، مطلب جس طرح کا دور چل رہا ہے، ہم خود بھی خود کو دیکھ لیں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ نازک 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 اس طرح نہیں ہے. غذائیں آج کل جو ہے نا پیور نہیں ہے، خالص نہیں ہے. آپ جو خوراک لے رہے ہیں وہ خالص نہیں ہے. جو پہلے زمانے کی عورتیں تھیں وہ کہتی تھیں کہ ہم نے اتنے اتنے بچے لائے. ظاہر ہے تب تو کوئی ہاسپٹلز نہیں ہوتے تھے، یہی دایا ہوتی تھی وہ کر لیتی تھی، یا اس طرح سم تھنگ ہو جاتا تھا. سیزیرین کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو غذا تھی، ان کی جو خوراک تھی نا وہ بہت اچھی تھی. دیسی گھی، مکھن، دودھ، فروٹس لینا، گوشت کھانا، ہر چیز اپنے ٹائم پہ اپنے اس سے ان کو مل رہی تھی. آپ کی اس بات میں ہی میرا ایک سوال ہے کہ آج کل جتنے بھی لکه زموږ څومره هم کتونکي دي د ډېرو په ذهن کې به همدا سوال وي چې نن سبا د ماشومانو فروټس نه خوښ، بیا وایي ماستن خورو اور شودن اسکو. یہ کیا مسئلہ ہے کہ ان کو فروٹ پسند ہی نہیں ہے؟ کیونکہ مائیں بچے کو بچپن سے سیریلیک پہ لگا دیتی ہیں، بسکٹس کو جو ہے میش کر کے اس میں دودھ ڈال کے دے دیتی ہیں، تو وہ بچے کو تو فروٹ کا ٹیسٹ ہی نہیں پتا نا. اچھا، مطلب بچہ چھوٹا ہے تو آپ اس کو فروٹ سبزی دیں؟ بالکل دیں. اچھا، بچہ 1 سال کا ہو جائے نا تو آپ نے اس کو یہ غذا دینی شروع کرنی ہے. سیریلیک کو آپ ذرا سائڈ پہ کر لینا، آپ اس کو پیور دہی دیں. آپ دہی میں بنانا کیلا میش کر کے اس کو دیں. آپ اس کو سیب نہ، میں نے کبھی اپنے اس میں نہیں، جب میں اس فیلڈ میں آئی نیوٹریشن میں، تو میں نے کیا دیکھا کہ سیب کو آپ رکھیں چھلکے کے ساتھ 15 منٹ اس کو بوائل کریں پانی میں، اور پھر اس پہ سے چھلکا ہٹائیں تو وہ تو بالکل نرم ہو جاتا ہے نا. اس کو میش کر کے دیں، جوسز نہ بنا کے دیں. فروٹ کے جوسز میں کہتی ہوں نہ عورتیں پئیں نہ بچے پئیں نہ مرد کوئی بھی. یہ جوسز کا کانسیپٹ بہت غلط ہے کہ فریش جوس ہے. نہیں، وہ آپ کا اس میں نہ فائبر ہے، اس میں نہ وٹامن ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے، وہ صرف چینی بن جاتی ہے. وہ نیکٹر سارا نکل آتا ہے جو اس میں فائبر اور جو باقی چیزیں، وہ تو ہم چھلکے اور وہ سب پھینک دیتے ہیں نا. اچھا، نو بس دا چې دی کنه زمونږ د میلمنه هم دغه ویل غواړي چې تاسو ماشوم له فروټ ورکوئ، یو 10 منټو دپاره که په اوبو کې تاسو سیب کیدئ او هغه ویشوئ، نو هغې نه که مونږ پوستکی لرې کړو نو هغه ماشوم له ورکول پکار دی. دا د جوسونو کانسیپټ مونږ لکه دا کوو چې جوس هم مونږ ماشوم له جوړ کړو، خو مونږ ورسره څومره هم غذایت دی هغه خو د هغې پوستکي سره لاړ شي. نو دې حوالے سره خیال ساتیں. ایک کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اب ہمارے لائن میں کون ہے جو آپ سے کچھ شاید کہنا چاہتے ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر جانی سلامونه قبول کا. انور خان. وعلیکم السلام. جی انور خان کاکا، بس منګه دی پروګرام کې دا خصوصي پروګرام چې زنانو حواله سره په دې کې تاسو ته هرکلی وایو. امید لرو چې تاسو به روغ جوړ یې ټول. ډیر مننه، الله دې قدرمنه کا. ډاکټر صاحب تم سلامونه کوم او قبول لیکي. وعلیکم السلام. جی ډاکټر صاحب ته تاسو ویل غواړئ کنه، خو نن به لږ شانتي. خیر تاسو پښتو کې سوال کولی شئ، هغې به پوهیږي، خو دی به تاسو له جواب اردو کې درکوي. نو زه وایم چې تاسو ته به څه اعتراض نه وي. جی بالکل. دې چې څه وویل زه داسې په 10 خبرو کې داسې په 6 خبرو پوه شوم. صحیح. او انشاءالله بل تاسو د زنانو د صحت، د ماشومانو د صحت په حواله کې پروګرام دی. جی جی جی، ډیر ښایسته پروګرام دی، ډیر خوندناک. او دې چې څه وویل نو دا حقیقت ته زموږ د پښتنو په معاشره کې دا شته دی
چې یاره مونږ خو ویو چې بس بچي دې ډېر وي که د تورودان امسیت وي او که نه خو مونږ ویو چې نه بس بچي دي او بس په دې تا مخکې مې یو ټاپک راوړی او ما درکړی وه چې تربور په بچو مه مقابله کوه د خپل کور په صحت په ګټه وټه په ترقۍ باندې تربور وروسته کا جی جی بالکل باندې خو لکه د دې ډاکټرې صاحبې په دغه کې به زه دا خبره وکړم جی ما چې بچي خپله کومه تجربه ده که نه جی جی مونږ خلک زنانه ټیک ده ډېرې بېکوره او بې دغه طاقت هم ځکه کړې چې یو خو مونږ د پښتانه ډېر ماشومان 18 سال 17 19 سال عمر کې پیغلی شي او دا دغه ټایم واده کي نو دا زما ضمیر نه مني صحیح لکه دغه زنانه چې 19-20 سال عمر ته رسېدی ته په غېږ کې بچی پروت دي نو ستاسو دا ټاپک داسې دی الان کې تاسو زنانه یې خو د دې خبرې نه د شرم څه خبره شته دی او نه دا د پوهې خبره ده که نه جی 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 زما خپل ژوند دا دی چې خورې 21-22 سال کې د یوه پیغله واده شي او بیا هغه ښځې او خاوند هغوی د یو 3 کاله د ناوېتوب مزې واخلي خوندونه د والده چې کله 24-25 سال عمر ته شي که د دې بچی په غېږ کې شونو دغه بچی به هم صحتمند وي او د دې د حفاظت او محبت طاقت هم د دې ناوې سره وي جی بالکل دویم دا ده چې دا بیا د 40-45 سال عمر ته رسي نو که د دې 15 بچي شي او که 6 هم شي نه به ورته د دې زنانه طاقت خاورې کېږي چې 3 کاله کم نه کم په منځ کې وقفه وي شرط ده د یو بچي نه 25 سال بیا 28 سال یا 29 سال دغسې درمیان 3-3.5 کاله د دې وقفه وي نو انشاءالله که د دې ښځې 6 بچي وي او که ووي د دې صحت به نه خرابېږي بالکل همداسې ده په دې باندې به دې سره هم خبرې کوو چې دی اوس څه وایي د ډاکټري په نظر هم او نو لکه دا ورته ما د خپل کور خبره شریکه کړه 2.5 کاله 3 کاله وقفه او بیا په دغه پوزیشن واده او د دغه پوزیشن نه الحمدلله زما دا د مثال مسیم راغله انګور لونه مې په ما کمزورتیا کې دي او مونږه ما دغه خبره الحمدلله یو بیماری او کمزوري د غریب سړي ژوند بیل دی د تنخوادار سړي بیل دی د نوکر پیشه سړي بیل دی خو نه مونږ الحمدلله په ډېرو کې ښه یو وخت نالم فراخان او ټولو اورېدونکو ته د بنو نه تر میرانشاه پورې سلامونه او سلام وعلیکم السلام اچھا انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی اور ایک جو چیز ہے مجھے تو سوال میں کرنے والی تھی لیکن ابھی کر دیتی ہوں کہ یہ جو جلد شادی کا کانسیپٹ ہے آپ جو ہے مطلب ایک ڈاکٹر ہو کر یا ایسے دیکھتی ہیں کہ کون سی ایج اچھی ہے کیونکہ آج کل تو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جلدی شادی کا ٹھیک ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اب بچوں کی پیدائش کا سپین کم ہو گیا ہے عورتوں میں تو اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا بات کر لیں سنت کے مطابق اگر آپ دیکھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بچی جیسے جوان ہوتی ہے تو اس کی آپ شادی کروا دیں لیکن آج کل پہلے ہوتا تھا ایسے ہی ہوتا تھا لیکن آج کل ہم اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا اللہ معاف کرے ہمیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی بچی میں شعور آئے نا آج کل 18-19 سال کی بچیاں ہیں یا 16-17 سال کی آج کل غذائیں ایسی ہیں نا آج کل غذائیں ایسی ہیں نا کہ بچی 14-15 سال کی ہے وہ جوان ہو گئی اچھا 12-13 سال کی ہے وہ جوان ہو گئی ہے ہاں یہ ہارمونس آپ کے جلدی بلڈ اپ ہوتے ہیں وہ ڈراماز دیکھ کے سوشل میڈیا دیکھ کے یا اتنی گرم غذائیں ہیں وہ سب کچھ کر کے اس کی وجہ سے بچے جلدی جوان ہو رہے ہیں اچھا اب وہ 12 سال کی بچی یا 13 سال کی بچی ہے اس میں اس کو کیا ہی کوئی شعور ہوگا کوئی علم ہوگا اس کو شادی کے بارے میں کچھ نہیں پتا یا آج کل 18 سال کی بھی جو بچیاں ان کو شادی کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو آپ بچوں کی اپنی بچیوں کی شادیاں 23-24 23 سے لے کے 26 سال تک کی عمر یہ اچھی ایج ہے آپ اپنے بچوں کی شادیاں کروا دیں مطلب چلے اگر بہت بھی لوگ جلدی کروا رہے 20 کر لیں 20-22 کم سے کم اس کو اتنا شعور ہو میں نے شوہر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے میں نے اپنے سسرال کو کیسے ہینڈل کرنا ہے میں نے بچے کیسے لانے ہیں میں نے بچوں کی صحت پہ کیسے کام کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت سی ایسی گرلز ہیں جن کو ہم نے بھی لڑکیوں کو دیکھا ہے جو بچوں کی مطلب پیدائش کے بعد وہ سنبھالنا انہیں نہیں آتا بالکل نہیں اور ان کی غذا کے حوالے سے بھی انہیں نہیں پتا ہوتا اور اچھا ایک یہ بھی ہے کہ مطلب عورت خود بھی مطلب جب تک وہ 25-26 سال کا چاہے وہ مرد ہے عورت ہے
تو ان کی جو جسمانی نشو و نما ہے وہ جاری رہتی ہے بالکل. تو پھر وہ اس طرح تو ان پہ اثر نہیں ہوتا اگر بیچ میں اسی طرح اسی ایج میں بچہ ہو؟ نہیں اس چیز کا نہیں ہوتا. لیکن میں تو مطلب میرا یہ ہے کہ بچوں کی شادیاں 18-19 سال کی عمر میں, آج کل ہم ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شادیاں کر کے بیٹھے. ٹھیک. تو وہ ہم میمز بنا لیتے ہیں کہ یار ایسے ہم ابھی تک نہیں ہوئی, ہماری شادیاں بچوں کی ہو گئی. لیکن نہیں, ماؤں کو بھی سوچنا چاہیے, مطلب پیرنٹس کو سوچنا چاہیے اپنی اولادوں کے لیے ایٹ لیسٹ 20-21 سال کی. دوسرا یہ ابھی جو آپ نے کال لی تو انہوں نے بات کی کہ گیپ 2-3 سال کا گیپ لے کے پھر مطلب شادی آپ لوگ اپنے وہ اپنا ٹائم اچھا اسپینڈ کر کے پھر. نہیں, گیپ نہیں لینا اس طرح, بالکل شادی کے بعد گیپ نہیں لینا. شادی کے فوراً بعد آپ کا ایک بیبی ضروری ہے. اچھا. تاکہ آپ کا جو یوٹرس ہے وہ عادی ہو جائے اس چیز پہ. آپ جب گیپ لیں گے ظاہر ہے آپ میڈیسنز لیں گے, آپ باقی کچھ یوز کریں گے, اس سے انفیکشن ہو جاتا ہے. اچھا. اس سے جو سپرم ہے مرد کا یا جو عورت کے اووری ایگز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ کمزور ہونے لگتے ہیں. تو شادی کے بعد آپ کا فوراً ایک بچہ لانا وہ تو اللہ کے کام ہے, وہ جب بھی دے, لیکن شادی کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے ایک بچہ ایٹ لیسٹ آپ کا ہو تاکہ آپ کا یوٹرس جو ہے وہ عادی ہو جائے اس چیز کا. اچھا. لکه دی دا وی چې د واده نه پس چې دی بالکل وقفه ولې چې هغه د انسان لکه د ښځې په صحت باندې ډېر اثر پرې باسي. باقي خو ټول اولاد ورکول د الله پاک کار دی, خو پھر بھی مطلب صحت کے حوالے سے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ ضروری. ٹھیک. گیپ آپ نے 3-4 سال کا گیپ نہیں لینا. اچھا. اس سے انفیکشنز ہو جاتے ہیں, اس سے مرد میں بھی مسئلے آتے ہیں, عورتوں میں بھی. پھر وہ کیا ہوتے ہیں, وہ بچے نہیں ہو رہے ہوتے, پھر وہ سوسائٹی کیا کرتی ہے, عورت کو پریشرائز کرتی ہے. پھر ادھر بھی ان کے ذہنی توازن پہ اثر پڑتا ہے. مطلب ہر جگہ سے دیکھا جائے تو پھر عورت پہ ہی پریشر ہے. عورت ہی جو ہے نا پس رہی ہے چکی میں. ہاں بس ٹھیک ہے, یہی میں کہہ رہی تھی, کیونکہ پھر دیکھیں ہر طرف سے ایک نقصان ہے ایسا ذہنی, کیونکہ آج کل ذہنی جو بیماریاں ہیں یا ڈپریشن ہے یہ بھی اسی چیز سے بندی ہوئی ہے, اور موسٹلی عورتوں میں ہے. اچھا. اب آپ اگر سائیکولوجیکل سائٹ پہ جائیں, آپ دیکھیں 70-80% جو یہ ڈپریشن, اینزائٹی, یہ سب کچھ ہے, یہ پینک اٹیکس آنا, یہ سارا کچھ, یہ سائیکولوجیکل جتنے بھی ایشوز ہیں یہ عورتوں میں پائے جاتے ہیں. اچھا. زیادہ کیونکہ سوسائٹی کا پریشر ہی اتنا زیادہ ہے ایک عورت پہ. ٹھیک ہے. بچے نہیں ہو رہے, بچے ہو گئے, بیٹی ہو گئی, دوسری بھی بیٹی ہو, اچھا اب نرینہ اولاد نہیں ہو رہی. اچھا یہ کیا وجہ ہے لوگوں میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے جو اس نظریے سے آتے ہیں کہ ان کی اولاد میں نارینہ, تو یہ کیا ایفیکٹ ہے, مطلب اس کی کیا وجہ ہے؟ آیا اس میں عورت کا کچھ ہاتھ ہے یا نہیں, یہ ایک بالکل قدرتی عمل ہے؟ قدرتی. دیکھیں اس میں سوسائٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب ایک عورت ہے, اس کا بچہ ہو گیا ہے, پہلے ایشو تھا آپ کو بچے نہیں ہو رہے, بچہ ہو گیا ہے, اب وہ کیا ہے, وہ لڑکی ہے, بیبی گرل ہے, اب آپ دوسری بھی بچی پیدا ہو گئی, اب کیا اور کیا کہتے ہیں سوسائٹی, کیا کہتی ہے ساس سسر, کیا کہتے ہیں ارد گرد کے لوگ, کیا کہتے ہیں, یہ مطلب میرا دیکھا ہوا پرسنل ایکسپیرینس. جی یہی میں کہہ رہی. لوگ کیا کہتے ہیں, گاؤں کے لوگ, اس کی تو نرینہ اولاد نہیں ہو رہی ہے, اس کو دوسری شادی کر لینی اچھا. چاہیے. تو یہ اس میں عورت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, وہ بیچاری کیا کرے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی دیتا ہے. اس سے بھی میں نے دیکھا ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار مطلب نارینہ اولاد کے اس سے جلدی ان کی پریگننسی, بالکل. تو یہ صحت کو کس طرح مطلب افیکٹ کرتے ہیں؟ انہیں ٹائم ہی نہیں ملتا. اچھا. مطلب کہ باڈی واپس اپنی ایک جگہ پر آئے, وہ دوبارہ جو ہے کیسے آئے گی جب آپ 9 months کے گیپ سے دوسرا بچہ آ رہا ہے, 10 months کے گیپ سے دوسرا بچہ آ رہا ہے, تو باڈی اپنی جگہ پہ کیسے آئے گی؟ اچھا. تو اس وجہ سے بھی. اچھا یہ جو آج کل اموات ہو رہی ہیں, یہ بہت ایشو ہے کہ عورتیں جو ہیں پیدائش سے جو ہے نا وہ فوت ہو جاتی ہیں, یا تو بچہ رہ جاتا ہے یا تو ساتھ بچہ بھی. تو یہ کیا وجوہات ہیں, یہ فوتگیاں کیوں زیادہ ہیں, یا اب سیزیرین کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ یہ 2 سوال ہیں میرے. اچھا پہلے تو بات کرتے سیزیرین کے کانسیپٹ پہ. سیزیرین کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بعض عورتیں بھی آج کل عورتیں, میں درد نہیں برداشت کر سکتی, میں نارمل ڈلیوری کا درد نہیں برداشت کر سکتی, مجھے سیزیرین کرنا ہے. بھائی وہ سیزیرین کا جو درد ہے نا وہ آپ کو پوری عمر برداشت کرنا پڑے گا, لیکن جو نارمل ڈلیوری ہے وہ 2 دن کا درد ہے, بلکہ وہ 2 دن کا بھی کیا, وہ کچھ گھنٹوں کا درد ہے. اچھا. وہ آپ نے برداشت کر لیا, آپ کو سٹچز ہو گئے, وہ 3 دن کی خواری ہے. وہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ کس طرح نمک والے پانی سے آپ نے واش کرنا ہے, کیا کرنا ہے.
وہ اسٹچز آپ کے خود بخود گھل جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں, آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, وہ اسٹچز آپ کے خود ہی کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ لوگ کہتے ہیں کہ سیزیرین سے بچیں. بالکل بچیں. سیزیرین کا جو وہ ایک انجیکشن ہے نا, وہ اتنا موٹا انجیکشن, اور وہ کمر میں لگتا ہے. ہاں, اس کا بڑا ایشو ہے کہ آج کل جو ہے یہ انجیکشن سے کافی عورتیں پھر بعد میں شکایت کرتی ہیں کہ ان کے کمر میں درد ہے, تو یہ کیا اسپائنل کارڈ ان کا خراب ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, اس سے مطلب ریڑھ کی ہڈی کا خطرہ ہے. دغه شانتي چې د کنه دا یو موضوع ده چې نن سبا ډیر خلک د اپریشن ماشوم پیدایش کې اپریشن طرف ته روان دي. خدا اپریشن چې د بالکل خنه د سره د ملا د اډو کې خرابېدل هم خطر ده, او بیا دا ټول عمر سره چې د کنه د یو خزي سره یو زنانه سره چې د دردونه او د تکلیف روان وي. بالکل. اور یہ اموات, اچھا اموات کی آپ بات کریں نا, تو پہلے تو یہی آپ فیملی پلاننگ کو لے لیں. ظاہر ہے 9 مہینے 10 مہینے بعد بچہ آ رہا ہے تو عورت خراب ہو رہی ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ شروع کے ہی پہلے ہی بچے میں فوت ہو جاتی ہے. وہ کمپلیکیشنز ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ کو, آپ کی یہ کمپلیکیشنز ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے بیڈ ریسٹ کرنی ہے, یہ نہیں کرنی. لیکن عورتیں بیچاری کیا کریں, ان کو گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں, ان کو شوہر سنبھالنا ہوتا ہے, باقی کام کرنے ہوتے ہیں. اور کچھ جو ہوتے ہیں, یہ بھی ایک نظریہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بہت سا کام جو ہے نا, مطلب اگر لوگ کرتے ہیں تو بھی ان کی نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے, ورنہ اگر وہ ریسٹ پہ ہوتی ہیں تو وہ بھی سیزیرین کی طرف جاتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کام. اچھا. آپ وہ کام کریں جو آپ کو کرنا ہے. اب آپ اپنی, اب ایک ساس ہے وہ اپنی بہو پہ بھاری چیزیں اٹھوا رہی ہے, یا ایک لڑکی ہے وہ خود ہی بھاری چیزیں اٹھا رہی ہے, وہ اسٹیئرس چڑھ رہی ہے, اتر رہی ہے, وہ گھوم رہی ہے, پھر رہی ہے, وہ بھاگ رہی ہے, دوڑ رہی ہے, آبویسلی وہ اس کا جو بچہ ہے وہ نیچے آئے گا, یوٹرس خراب ہوگا. اچھا. اس کو بی پی ایشوز ہوں گے. پھر ڈاکٹرز دوائیاں میڈیسنز دیتے ہیں, یہ فولک ایسڈ, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اچھا, اس میں میڈیکیشنز کا بھی آپ نے بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. عورت کو اپنی پریگنینسی میں آپ نے بہت ہیوی ڈوز والی میڈیسنس نہیں لینی ہے. یوزولی ڈاکٹرز کیا کرتی ہیں, میں نے خود دیکھا ہے, جان چھڑانے کے لیے نا وہ ایک پریگننٹ عورت کو نا ہیوی ڈوز کی میڈیسنس دے دیتی ہیں. تو مطلب وہ نہ لیں. نہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ان کا بچے کو بھی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے, ماں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. اس سے بی پی فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے. جب بی پی یا شوگر فلکچویٹ کرتے ہیں اس ٹائم پہ, پھر ڈیورنگ ڈیلیوری اگر آپ کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو جائے, آپ کا بی پی بہت لو ہو جائے, آپ کی شوگر بالکل لو ہو جائے. شوگر کا ہائی ہونا اتنا رسکی نہیں ہے, لیکن شوگر کا ڈاؤن ہونا بہت رسکی ہے. اچھا, ہائی ہوتی ہے, آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اس کو واپس رینج پہ لیول پہ لا سکتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. وہ جب بہت زیادہ, جب آپ کے بالکل اختیار سے نکل جائے, پھر وہ زخم ہونے اور وہ لاسٹ اسٹیج اور اس طرح ہوتا ہے. لیکن جب شوگر آپ کی ڈاؤن ہوتی ہے نا, وہ ڈیتھ کاز کر سکتی ہے. اچھا, مطلب جو جتنے بھی ڈیتھ ہو رہے دا چې څومره هم مرګو کیږي د ماشوم پیدایش دوران, دا د شوگر کمی د وجې نه هم کیږي, یا د بی پی هاي. ٹھیک ہے, د بی پی چې زیات شي. یو بل کال اخلو, ګورو اوس موږ سره په لاین باندې څوک دې څه ویل غواړي. اوس پورې د کال آواز خو خیر لږ سات پس به کال واخلو. اچھا, تو یہ ہائی بی پی اور ان وجہ سے ہائی بی پی. اچھا, میری فرینڈ تھی, اس کی بہن بہت چھوٹی تھی, اراؤنڈ اباؤٹ 23 ایئرس کی ہوگی, اور اس کا فرسٹ بیبی تھا. تو کیا ہوا کہ اس کا بیبی ڈیلیور ہو گیا, ٹھیک ٹھاک تھی, اپنے بچے کو دیکھا, اس کو فیڈ کرایا, اینڈ آفٹر دیٹ کچھ ٹائم بعد شام کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کیوں ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو گیا. اچھا, پیدائش کے بعد بھی ہائی ہو سکتا ہے. پیدائش کے بعد بھی ہائی ہو سکتا ہے. اچھا, اگر پراپر کیئر نہ کی جائے تو پیدائش کے بعد بھی ہائی ہو سکتا ہے. اچھا, اور ڈاکٹر سے اگر دوائی لے تو پہلے اس سے پراپر تسلی کرے, کیونکہ کبھی کبھی ڈاکٹرز بھی بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں, بہت بے احتیاطی کرتے ہیں. اگر ایک عورت کو نیڈ ہے 250 mg میڈیسن کی, تو آپ کیسے اس کو 500 mg دے رہی ہیں؟ ہاں بالکل. میری اپنی پھپھو کے ساتھ ایسے ہوا تھا, ان کا سیکنڈ بیبی تھا, اور ان کا جو ہے بیبی ڈیلیور ہو گیا. ایک دن ہاسپٹل میں وہ رہیں, انڈر آبزرویشن رہیں. جب گھر آئیں رات کو, آپ یقین کریں میری پھپھو اتنی کمزور سی ہیں, اور جب ہم نے ان کو دیکھا, ان کا منہ اتنا سوجا ہوا, ان کے پاؤں سوجے ہوئے, ہاتھ سوجے ہوئے, ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا. لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ وہ اس وقت ان کو فوراً ہم ہاسپٹل لے کے گئے, وہاں پہ بس ان کا ٹریٹمنٹ ہوا, ان کا بی پی کم کیا, ان کو انجیکشنز لگے, ڈرپس لگے, ان کو میڈیسنز دی, وہ جو زبان کے نیچے رکھتے ہیں, اس سے ان کا بی پی کم ہوا. پھر ہم ان کو گھر لے کے آئے تو وہ کوئی صحت مند ہوئی, وہ بہت خراب ہوئی تھی, بہت زیادہ خراب ہوئی تھی. مطلب یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ, بہت کمپلیکیٹڈ. میں کہتی ہوں کہ عورت کو دوسری زندگی ملتی ہے ڈیلیوری کے بعد. اللہ اکبر. السلام علیکم.
السلام علیکم. زکیه خان باجی ډېره موده پس 2 کاله پس مې تا سره خبرې کړې. څنګه باجی زه عمره خبرې کوم د زکیه باجی پروګرام چې دی د پیر او منګل په ورځ وي. تاسو زکیه باجی نه یې؟ نه. حاجي ښه تاسو څنګه یې؟ ښه طبیعت هم ښه دی؟ شکر دی. 100 کرور کم ځای نه خبرې کوئ؟ زه منیب خبرې کوم د کوهاټ روډ لنډي ارباب نه. صحیح. جی منیب تاسو به څه ویل غواړئ؟ زموږ موضوع مو اورېدلې؟ جی لږه مې واورېده اوس. جی زه خو به دا ووایم که نه چې 21-22 سال ته انسان رسي چې دوی کم از کم د دوی واده کړی وي، لکه دې اړخ کې دوی چې وګوري که نه بل طرف ته دوی توجه شي، نورو ځینو ته سوچ شي. زما خو رایه دا ده چې زه وایم چې 22-21 سال چې شي چې دوی له پکار دا دی چې میندو له پلارانو له چې دوی له واده وکړي، چې دوی ته ذمهواري حواله شي. لکه ګوره چې نن سبا چې مونږ وګورو هر سړی په نشو په تماشو اړېدلی دی پوه شې. نو اوس زمونږ خپلو کې یو ښځه ده دومره رساره کابل ورځې وواله واده یې وکړو ورله واده یې ورله خاوند له وله وکړو هر څه وشوه او اوس هغه ښځه وهي او هغه ایس کړي. نو زړه مې خفه شي لکه ګوره چې عمر یې ډېر شي بیا ورله دوی واده وکړي. دوی له چې په کوم عمره کې سړی واده وکړي نو دوی باندې ذمهواریان یې هر څه حواله شي. صحیح ټیک ضرور ستاسو صحیح ده. خو زموږ موضوع نن چې دی خصوصا د ماشوم او د زنانه د صحت حوالې سره دی چې هغې صحت څنګه، کیونکہ دیکھیں بچے کی جو صحت ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم اس پر اب آ جاتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کو کیسے صحت مند رکھا جائے. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ایسی خوراکیں ہیں جو کہ چھوٹے بچے کو دی جائیں یا تو 1 سال کے بعد جو ہے ہم تھوڑی سی سخت غذا دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اس کے جو ذائقہ ہے منہ میں وہ بھی ڈیولپ ہو، کیونکہ آج کل بچے کھانا نہیں کھاتے. ابھی آپ دیکھتی ہیں پچھلے 10 سال سے پشاور میں یہ جو ہوٹلوں کا ٹرینڈ ہے یا ریسٹورنٹ ہے یہ بہت بڑھ گیا بہت زیادہ. تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہیں. اچھا بچے کی غذا کی پہلے بات کرتے ہیں. ایسا ہے کہ 2 سال تک تو میں نے آپ کو کہا کہ ماں کا دودھ بہت ضروری ہے. جی. پھر کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جی آپ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں کہ ہم نے بریسٹ فیڈ نہیں کرانی، ہم نے اپنا دودھ نہیں کھانا، ہمارا فگر خراب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اچھا یہ اس کا کوئی اثر ہے بھی کہ نہیں؟ ہے بالکل ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ ہماری فیملی میں تھی ایک، تو ان کا یہی تھا کہ میں بچے کو بریسٹ فیڈ نہیں کر پاتی کہ میرا فگر خراب ہوتا ہے، تو وہ جو ہے ڈبے والا دودھ ان کو پلاتی تھیں. تو مجھے دیکھ کے بہت افسوس ہوتا تھا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ صحت مند ہیں اور آپ اپنے بچے کا خیال نہیں کریں. آپ اس کو اب وہ بچہ اس میں کیا کمی ہے، وہ بچہ کھڑے حالانکہ 4-5 سال کا ہو جائے گا. اچھا کھڑے بے ہوش ہو جاتا ہے وہ بچہ. اچھا مطلب ماں کا دودھ اتنا ضروری ہے بہت ضروری کہ وہ اگر بڑا بھی ہو گیا 5 سال کا تب بھی اس پر اثر ہے. اس کا اثر ہے لاسٹ تک. آپ قبر میں بھی جائیں گے نا تو ماں کے دودھ کا اثر نہیں ختم ہوگا. اچھا مطلب اتنا اثر ہے. ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ معاف کرے وہ عذاب آئے گا کہ قبر اتنا انسان کو پریس کرے گی کہ وہ ماں کا دودھ نکلے. تو ہم کوئی کسی چیز کی بات نہیں کرتے، ہم نہ کھانے کی بات کرتے ہیں، ہم ماں کے دودھ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک مطلب اس کی اتنی طاقت ہے. تو 2 سال تک تو آپ نے لازمی دینا ہے. پھر اب 1 سال گزر گیا بچے کا، چلو ٹھیک ہے آپ اب اس کو آپ نے اپنی بریسٹ فیڈنگ کم کروانی ہے، بند کروانی ہے. اب مائیں کیا کرتی ہیں، ان کو بسکٹس دے رہی ہیں، ان کو جوس دے رہی ہیں، ان کو دودھ میں چینی ڈال کے یا یہ جام شیریں یا یہ آرٹیفیشل فلیورز نہیں، اور لیز پاپڑ یہ آرٹیفیشل فلیورز یہ نہیں دینے. ہمارے پاس جتنی بھی عورتیں آتی ہیں، بچہ کیوں بیمار ہے، بچے کو کیا ہوتا ہے، یوزلی ڈائریا ہوتا ہے، اور ہاتھ میں بھی انہوں نے اس وقت بھی پکڑے پاپڑ ہے نا جب بھی وہ ڈاکٹر ادھر اس کے. اچھا پھر ان کے وہ جو شاپر یا بیگس آتے تھے اس میں بھی پڑے ہوتے ہیں، جوس وغیرہ رکھے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. جان چھڑانے کے لیے وہ منہ میں ٹافی دے دیتی ہیں. بالکل دے دیتی ہیں ٹافی یا کوئی پاپڑ یا کچھ بسکٹ دے دیتی ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اچھا ہمارے پاس پیشنٹس آتے تھے موسٹلی کیا آتے تھے، بچے کو ڈائریا ہے، وومیٹنگ ہے. ان سے پوچھتے تھے کیوں ہے، تو وہ کیا کہتی تھیں، ہم ان سے پوچھتے تھے ہو جاتا ہے نا، ہم ان سے پوچھتے تھے کیا بچے کو کیا مطلب کس وجہ سے آپ کیا دے رہی ہیں اس کو کھانے میں.
تو کہتی ہے کہ یہ تو کچھ کھاتا ہی نہیں ہے تو پھر میں اس کو دودھ میں چینی ڈال کے دے دیتی ہوں. تو ہم کہتے ہیں اچھا تبھی آپ کے بچے کا یہ مسئلہ ہے. چینی آپ نے 2-2.5 سال تک بچے کو چینی چکھانی بھی نہیں ہے, اس کو دکھانی بھی نہیں ہے, اس سے دور رکھنی ہے چینی. اچھا, اور ہم زیادہ تر چینی والی چیزیں ایون ہم پانی کو بھی میٹھا کر کے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط ہے نا, ہم نے چینی دینی ہی نہیں ہے بچے کو 2 سال تک. بالکل ہمارے اس میں جو آتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے انسٹرکشنز ہوتے ہیں جو ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے چینی 2 سال تک بچے کو نہیں دینی. لکدی ډاکټران دا وایي د غذایات چې څومره هم ماهران دي هغې دا وینا ده چې تر 2 کالو پورې ماشوم لا چینی د سره سکلو لم نه دي ورکول پکار, ولې چې د دې په صحت باندې چې کوم اثرات دي هغه ماشوم سره ټول عمر وي. دا چې مونږ کومې خبرې کوو چې یاره اوس ماشومان کمزوري دي, نو دا هم د دې د وجې نه چې څه خو د مور صحت برابر نه وي او بیا موږ ماشومانو لا 1 کال پسې داسې بسکټ پاپړې یا داسې غذا ورکوو چې هغه بالکل د هغې د صحت دپاره نه وي. نو چینی استعمال تر 2 کال بلکې د دې دپاره وي چې هغه غټو لم نه دی پکار. اچھا میں خود بھی میں چینی نہیں لیتی, میں بھی نہیں لیتی, اس کو بالکل مطلب ختم کیا. اگر ہم چینی لے بھی رہے ہیں کسی وجہ سے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ساتھ ہم جو ہے نا کہوا پیئیں. آپ اسٹیویا لینا, آج کل تو اتنا اچھا ایک یہ تو ہے ایک جڑی بوٹی ہے اسٹیویا, ایک پودا ہے, ہر مل جاتا ہے ایزیلی. تو یہ وہ نیچرل سویٹنر, اردو میں تو مجھے اس کا ہمارے لیکن نیچرل یہ سویٹنر ہے, اور یہ وہ کینڈرل شینڈرل ان سب سے بہت اچھا ہے. پودا ہے ایک اسٹیویا کا, بالکل نیچرل پتے ہیں, بالکل نیچرل سویٹنر ہے. چلے میں پھر شیئر کروں گی ان کے اور یہ آپ یقین کریں چینی سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے. مطلب اس کے آج کل سیشٹس مل رہے ہیں پراپر, یہ ساشے میں ان میں آ رہا ہے باکسز میں. نام کچھ ہے اسٹیویا چې دیتا سو استعمال آپ کہیں بھی کسی بھی شاپ میں جائیں, کہیں اسٹیویا دے دو, کسی میڈیکل شاپ میں فارمیسی میں جائیں اسٹیویا دے دو, اور وہ نیچرل ہوتا ہے, بالکل نیچرل ہوتا ہے. اور وہ آپ چینی کی 2 چمچ ڈالیں گے نا, اس کی آپ آدھی چمچ ڈالیں گے, آپ کی وہ نیٹ پوری ہو جائے گی. ہاں نو بس اسٹیویا استعمال کوي چې اسټیویا معصوم رم خلک اوري ګوري چې دا یو دغه د بوټي نه جوړ دی او خالص وي, نو د خوږې په ځای د چینی په ځای دا استعمال کوي. ایک کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کسی نے اگر کوئی سوال کرنا ہو تو. خیر ابھی تو کال نہیں ہے, ڈراپ ہے. اچھا تو یہ اسٹیویا پودا ہے, اور پودا ہے, یہ نیچرل سویٹنر ہے, گاڈ گفٹڈ چیز ہے. بس پھر یہ تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ دیکھیں بچے زیادہ تر یہ سیریلیک اور یہ چیز دیکھی ہے کہ ان کی صحت پھر وہ بیمار بھی جلدی, اور ان کے کلر کمپلیکشن میں بھی بڑا فرق آتا ہے, بہت آتا ہے. دوسری سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ صفائی ہے بچے کی اور ماں کی. آج کل مائیں بچوں کا خیال نہیں رکھتی. وہ ہمارے پاس بھی جو لوگ آتے ہیں ہاسپٹلس میں, وہ شہری بہت کم ہوتے ہیں, قبائلی علاقوں کے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. ہم سب سے پہلے نا ان کا فیڈر چیک کرتے ہیں, جو فیڈنگ بوٹل ہے, ہم سب سے پہلے ان کے کپڑے چیک کرتے ہیں. تو وہ فیڈر جو ہے نا وہ سارا اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے, نپل یلو ہوا ہے فیڈر کا, فیڈنگ بوٹل پہ سارا دودھ پڑا ہوا ہے. اچھا دوسری بات, اس کو صاف کیسے کریں, یہ طریقہ میں بتاتی ہوں. اب ہم ماؤں سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ فیڈر کیسے صاف کرتے ہیں, وہ کیا کہتی ہیں, ہم ابلتے ہوئے پانی میں یا نمک ڈال دیتے ہیں یا سوڈا ڈال دیتے ہیں. بھائی کیوں؟ نمک اور سوڈے میں بھی تو جرمز ہوتے ہیں, جراثیم ہوتے ہیں, ریزیڈیوز جن کو ہم کہتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, وہ سارے فیڈنگ بوٹل پہ لگ جاتے ہیں. سمپلی اس کو آپ نے جو برتن دھونے والا صابن ہے یا وم ہے جو لیکوڈ سوپ ہے, اس سے سمپلی واش کرنا ہے, اور بوائل پانی میں اس کو 15 سادے بوائل پانی میں اس کو 15 منٹ کے لیے ابال کے رکھ دینا ہے. اچھا بس یہ صاف ہو, نہ نمک ڈالنا ہے نہ سوڈا ڈالنا ہے. اس میں بھی تو آلریڈی جراثیم ہیں, ان کے پارٹیکلز ہیں, سب کچھ ہے, وہ پھر واپس وہی اچھا مطلب نمک او سوڈا مالګه او سوډا بالکل هم وبو کې نه دي استعمالول پکار چې کله تاسو فیډر وینځئ خو صاف چې د ویم دی یا کم قسمه هم د لوښو دپاره تاسو صابون استعمالوئ نو هغه استعمال تاسو کولی شئ. اچھا اب یہ پیمپر کا جو کانسیپٹ ہے, یہ اب گاؤں میں بھی چلا گیا, اب ہر جگہ پیمپر ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, یہ بچوں کی کہ اس کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں, کیونکہ پہلے تو ٹھیک نہیں ہے, ظاہر ہے ریشز بناتا ہے, اس میں بھی کیمیکلز ہوتے ہیں. کیمیکلز ہیں تو وہ اتنی ساری ان کی جو مطلب وہ جو کر رہے ہیں ویسٹ, وہ اتنا سارا اس کو کور کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس میں کچھ ہے نا جیل ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ کتنا استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ اب ظاہر ہے اس کا استعمال ضروری بھی ہے, بہت ضروری ہے, لیکن اس سے بچنا بھی ہے. تو یہ دونوں طریقے بتا دیں. میرے خیال سے تو
ایک پیمپر آپ 3 گھنٹے سے زیادہ یوز نہ کریں. 3 گھنٹے 3 گھنٹوں نہ زیادہ خو یو پیمپر د سر نے دی یوز کا, اور پھر 3 گھنٹے کے وقفے میں چینج کرے کہ نہیں تھوڑا اس کو ریلیکس خواہ اس کو آپ کریم لگائیں, ریشنل لگائیں, کوئی بھی آپ اس کو ریشنل کریم لگائیں, بالکل اچھا نہیں ہے. لیکن کیا کریں آج کل ہر جگہ پیمپر کے بغیر گزارا بھی تو نہیں ہے بچوں کا. وہ نیپیز آ نہیں رہی ہیں اور اس میں کور نہیں ہوتا. اچھا ایک بات ہے کہ آج کل میں کہتی ہوں مائیں خواری نہیں کرتی, کیونکہ میں نے دیکھا ہے اپنے جو تھے میرے قریب جو گھر والے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے, تو ہماری پراپر ٹریننگ ہوتی تھی جی, سال بعد ہی ہمیں سمجھا دیا جاتا. دیکھیں جیسے ہم ایک جانور لاتے ہیں اور اس کی ٹریننگ کرتے ہیں, تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے, اور بچہ سیکھتا بھی جیسے 2 سال کی عمر میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے, تو میں کہتی ہوں دیکھو وہ سیکھ رہا تھا نا اس 1-2 سال میں, اس نے تبھی تو بات شروع کی. بالکل. تو اسی طرح وہ ہمیں ٹریننگ دیتی تھی. اسی طرح پھر میں نے اپنی چاچی کو دیکھا, ان کے چھوٹے بچے تھے تو وہ ٹریننگ دیتی تھی. کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر میں پیمپر آیا ہو. ایسا ہی ہے, بچے کو پتا ہوتا تھا, ہم نے اس کو ایک جیسچر سکھایا ہوتا تھا کہ بھائی اگر آپ کو واش روم کی ضرورت ہے تو آپ یہ کچھ کہہ دو, تو پھر وہ کر, یا تو ہم جیسے ہی مطلب ایسی تھوڑی سی خواری 1-2 ہفتے یہ کرنی پڑتی تھی کہ ہر آدھے گھنٹے بعد انہیں لے جانا پڑتا تھا, ہر آدھے گھنٹے بعد انہیں لے جاتے تھے واش روم. تو وہ بچہ اتنا عادی اس چیز کا ہو جاتا تھا, جیسے ہی اسے آتا تھا وہ خود ہی جاتا تھا, سیکھ رہا تھا نا کہ ماں مجھے لے جا رہی ہے, بار بار اس چیز کے لیے سیکھ رہا تھا نا, تو وہ عادی ہو جاتا تھا. لیکن آج کل کی مائیں واقعی خواریاں نہیں کرتی. وہ کیا کرتی ہے, سمپلی بس کہیں شادیوں میں جانا ہے پیمپر چڑھا دیے, گھر میں ہے پیمپر چڑھا دیے, مہمان آ رہے ہیں پیمپر لگا دیے. بھائی تھوڑا سا تو ان کو ریلیکس چھوڑو. ہاں کیونکہ اس سے, اور اچھا اس کا اثر کیا ہے, مطلب یہ جلد پر کیا کیسے اثرات ہیں, آپ لوگ کیا کہتے ہیں مطلب ڈاکٹرز؟ بچے کو ریشز ہو جاتے ہیں, اس کی ساری جو لیگز ہیں یا جو کی ہے وہ خراب. دوسرا سب سے مین چیز, جب بچہ سوسو کرتا ہے تو وہ جگہ, وہ پیمپر گیلا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو پارٹیکلز ہیں وہ بھی گیلے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ جرمز ہیں نا, وہ واپس بچے کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا مطلب وہ دوبارہ سے ایک ویسٹ ہے نا, اسی لیے انفیکشن زیادہ ہوتا ہے. ایک ویسٹ ہے نا. اب جب وہ ظاہر ہے وہ سوسو کرتا ہے یا وہ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ ویسٹ ہے نا, وہ کیا ہو رہا ہے, وہ واپس اس کے وہ جرمز ہیں نا اس میں گھنٹوں وہ پیمپر لگا, وہ جراثیم واپس بچے کے لیے جا رہے ہیں. اسی لیے وہ بچے بہت زیادہ کمزور بچوں کو ریشز ہو رہے ہیں, بچے کمزور ہو رہے ہیں. اکثر بچہ شکایت کرتا ہے جب اس کو سوسو آتا ہے, مما جل رہا ہے سوسو. یہ کیوں ہو رہا ہے, تو وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا. اچھا میٹھے سے پھر ان کو کیڑے بھی بہت لگتے ہیں, بہت لگتے ہیں. میٹھا تو ہم بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے 2-2.5 سال تک بچے کو کسی قسم کا میٹھا. ہاں نیچرل سویٹنر فروٹس ہیں, آپ دو نا, آپ اس کا عادی کرو بچے کو, بنانا میش کر کے دو, اس سے زیادہ سویٹ چیز کوئی نہیں. کھجور دو. اچھا کھجور, ہاں کھجور دے دینا آپ بچے کو. یہ جو دانت نکلتے ہیں بچوں کے تو ہم اس کو وہ ٹیدر پکڑا دیتے ہیں, اس پہ جرمز نہیں ہوتے ہیں جرمز, یا وہ اسپیسیفائر چوسنی ہم بچے کو منہ میں دے دیتے ہیں, اس پہ بھی جم, ادھر بچہ گرا رہا ہے چوسنی اٹھا کے جی اس کے پھر منہ میں ڈال لی. تو اس کی جگہ ہم کیا یوز کریں کہ بچے کو وہ دانت میں بھی مسئلہ نہ ہو؟ اچھا اس کی جگہ ہماری ماؤں نے تو, ہم نے کبھی, مجھے نہیں یاد ہم نے کبھی ٹیدر لیا ہو, یا میری سسٹر مجھ سے 6 ایئرز چھوٹی ہے تو مجھے نہیں یاد کہ میری مما نے اس کو کبھی ٹیدر دیا ہو. نہیں, میری دادو کیا کرتی ہوتی تھی نا, مما تو خیر میری کاموں میں میری مما بھی بڑی لاپرواہ تھی, لیکن میری دادو کیا کرتی ہوتی تھی نا, نمک ایسے رگڑ لیتی ہوتی تھی. اچھا دانتوں پہ نمک لگا دے, یا جب وہ مسوڑوں پہ یا جب وہ خارش آتی تھی تو پتہ چلتا تھا نا کہ بچہ چک مار رہا ہے, یا وہ تو وہ کیا کرتی بس ایسے انگلی صاف دھو کے, یہ نہیں کرنی کہ آپ کہیں سے آئے ہیں مٹی شٹی میں ہاتھ مار کے یا کام شام کر کے آپ نے جی انگلی نہیں دھو کے آپ نے نا انگلی ایسے, اچھا یا نمک والا وہ کر لینا ہے. اینٹی آکسیڈنٹ ہے نا نمک, اینٹی بایوٹک ہے, اینٹی آکسیڈنٹ ہے, تو وہ اس سے بچہ سیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بس ایسا ہی کر لیں گے. مب خیال کالز ناراضی لائن کے مسئلہ رکھا صاحب دو, بس یہ تو اچھا ہے. زمنگا ډیر سوالونه ستاسو به هم جوابونه تاسو ته ملاو شوي چې ماشوم له تر 2.5 کالو خو بالکل خوږه خو په هیڅ عمر کې اوس ښه نه ده چې دا داسې حالات دي, نو بیا هم کوشش کوئ چې 2.5 پورې هوسم نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیرا میڈم تھا تم سلام کو, مومن منی میڈم تم سلام کو. وعلیکم السلام. جی 100 کروڑ اور کم زینا خدا آواز بلے گوچت ہوئی
حاجی را نوشروان د مرزونه. جی جی نوشروان صاحب تاسو ډیره موده پس کال وکړو. بالکل جی بالکل بالکل بس د حالاتو مجبوری ده نو. بس الله پاک دې رحم وکړي. تاسو به زمونږ دا موضوع اورېدلی؟ بالکل ما بالکل د زړه په غوږ باندې واورېده او د میډم ته لکه مطلب دا ماشاءالله خبرو کې تاسو د خپل خبره سره وکړي ولکه دا حقیقت دی چې لکه صحتمند مور صحتمند بچی دا به څنګه جوړیږي کنه جی. اصل خبره دا ده زمونږ څه لکه مجبورې داسي چې زمونږ کورونه لکه مطلب دا دی مالي تور لکه ډېر کمزوري کنه د هغې لکه مطلب دا دی هغه مور ته هم هغه شان متوازن غذا میلونی شي یا بچي ته هم میلونی شي. او بله دویمه خبره دا ده که بیا د چا وس دس کېږي او لکه مطلب دا دی دغه مالي دغه مخي نو زمونږ په دې کورونو کې دا ګریلو ناچاقي ډېره زیاته ده. لکه هغې ته هغه شان خوراک کاک متکي لکه مطلب دا دی چې هغه څه د صحت دغې خو د هغوی په هغه ذهن په هغې دغه باندې دومره ټینشن وي ځکه ګریلو ناچاقي یا د خر خو هغې د طرف نه یا د خاوند د طرف نه که نه د هغې سره د هغې هغه جسم بیا دومره متاثره شي چې لکه هغه د بچي په مخ کې ما هغه خبره ترې کېږي نو بچي خو لا ناپوهي خو لکه هغه بره اثر په بچي باندې هم غورځېږي نو هغه هر څه ورته خوراک کاک مهیا وي. بعضې لکه مطلب دا دی خاوندی چې هغه انتهایي بېغوره لکه مطلب دا دی چې هغې لکه هغه خبره چې بس صرف هغه ډېر بخښنې سره وایم چې بس د کور ودانې نه صرف لکه مطلب دا دی یو وینځ او یو خدمتګاره جوړه کړي چې دا به بس بچي دغه کوي او بچي به راوړي او نه به زه به د دې صحت د خیال نه ساتم خو بس دا د کور ښځه ده او به د کور کارونه به کوي او دغه بچي به هم ښه لري او داسې به کوي که نه. دې وخت کې اوس هم داسې جاهلان شته سره د دومره تعلیمه سره د دومره لکه مطلب پوهه خو به هر حال د هغوی بدقسمتي دا دی چې هغوی تعلیم نه کړي یا لکه هوښیارو خلکو سره ناسته ولاړې نه کړي نو دا خو داسې بالکل نه ده. زه د ټولې معاشرې ته وایم چې لکه مطلب دا د څنګه د زنانه د کور سرداره ده د دې خوراک کاک متوازن غذا دوی ته ماحول مزیدار دوستانه ماحول جوړول دې کې غټې مسلې دا دي که نه جي چې لکه مطلب مونږ کورونو کې دا ګریلو ناچاق ډېر زیاتې دا غوسې پکې بچو ته ښځې ته داسې نازبانه الفاظ کېږي کاروي له هر قسمه لکه مطلب دا د ساره ماښام سوچغ وړي او لکه هر قسمه متوازن غذا راوړی که نه جي خو هغه اثر پې بیا لکه نه کوي هغې باندې ځکه چې تاسو وګورئ کوم خلک چې په غوسو کې خوراک کوي په غوسه کې لکه مطلب دا د ناسته ولاړه کوي نو د هغه جسم متاثر وي. بالکل نو لکه مطلب دا دی مونږ ټولو له پکار دي د ټولو معاشرې له پکار دي چې د چا لکه مطلب دا دی کور وداني د چا دغې دغه سخر خو هغې ته هم زه دا لکه مطلب دا دی یو جولۍ غواړم چې د الله بندګانو لکه دا هم ستاسو لکه بچی ده دا خو لکه مطلب کور ته راشي نو دې هم دغه خپلې لور شانتې خیال ساتئ که نه دا خو هم لکه مطلب دا دی خپل زوی بالکل او د دې د ښځې صحت چې دی په ټولو باندې انحصار دی سب کو جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ډیره مننه ستاسو د خبرې دا بالکل مونږ شاملو. خو یو چیز بزویم ایک سوال ہے میرا مطلب ابھی بس ہمارا پروگرام بھی ختم ہونے والا ہے میں آپ کو دوبارہ بھی بلاؤں گی کیونکہ ابھی جو ہے میرے ذہن میں بہت سے موضوعات اس سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں. یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے اس پہ جتنی ڈسکشن کرے کم ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے لوگ دیکھ یا سن رہے ہیں ان کو ہر لحاظ سے اس کے بارے میں آگاہی ملے کیونکہ صحت بہت ضروری ہے اور ماں اور بچے کی صحت تو میں کہتی ہوں کہ یہی ایک بنیاد ہے خاندان کی. ایک میرا سوال ہے میں نے دیکھا ہے خود اپنے آنکھوں دیکھا حال ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی عورتوں پر پریشر ہوتا ہے مردوں کی طرف سے زیادہ بچوں کا یا خاندان کی طرف سے لیکن کچھ عورتیں خود اب جو ہے میں نے ایک عورت کو خود دیکھا ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوا. بڑی کم عمر پڑھی لکھی عورت تھیں وہ اور ان کی 4 بیٹیاں تو 5ویں پریگنینسی پر وہ بچی کو لیتے ہوئے افسوس کر رہی تھیں ہوتا ہے اور وہ اتنی ان پر مطلب وہ ڈپریشن اور اس کا پریشر تھا کہ وہ ایسی ہو گئی تھیں کہ وہ اپنی بچیوں سے نہ بات کرتی تھیں نہ ان کا خیال رکھتی تھیں. تو وہ جو دادی پھپھو اور نانی ہے یا خالہ ہے مطلب اس لڑکی کے بہن بھائی اور وہ اپنی بچیوں کو خود نہیں دیکھتی تھی. تو کیا یہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ بالکل شامل ہیں بالکل ہیں. میں نے خود دیکھا ہے ہماری بھی فیملی میں کہہ لیں اب میں نام نہیں لوں گی میں وہ دیکھ رہی ہوں شو تو وہ جو ہے اپنے بیٹے کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں اور بیٹی کو وہ ماں اور بیٹی کو اتنی نہیں توجہ ماں دیتی. کیسے ایسا کر سکتی ہے؟ مطلب اس کے یہ الفاظ بالکل کرتی ہے. اس کے یہ الفاظ تھے کہ بیٹے جو ہے وہ تو ماؤں کے ہوتے ہیں تو بیٹیاں کس کی ہوتی ہیں؟ بیٹیاں ماؤں کی نہیں ہوتی ہیں. مطلب اس کے یہ الفاظ تھے کہ بیٹے حالانکہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے
اس کے یہ الفاظ ہے کہ بیٹے جو ہے وہ تو ماؤں کے ہوتے ہیں نا, تو بیٹیاں نہیں ہوتی ماؤں کی. میں کہتی ہوں نا کہ وہ اپنے اوپر خود بھی کچھ عورتیں مطلب ان کے فیملی میں جانتی ہوں کہ وہ لوگ اتنے خوشی سے, وہ بچیاں اتنی پیاری ہیں, گڑیاں ہیں, وہ جو ان کے گولڈن بال اور نیلی آنکھیں ہیں ان بچیوں کی, سب کی پانچوں کی, وہ اس کو مطلب میں نے جب دیکھا اور ان سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے, اس کے شوہر کو بھی نہیں ہے, وہ خوش ہے, لیکن یہ اور جو پریگننسیز بھی ہو رہی ہیں وہ اس کی خواہش پر ہوتی ہیں کہ یہ چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا ہو. اچھا. اور ہمارے فیملی میں ایک ہیں, میری ماما کی ممانی ہیں, ان کے بیٹے تھے اور وہ اس خواہش میں کہ ان کی بیٹی ہو, ماشاء اللہ سے ان کے 7 بیٹے ہیں. تو یہ اسی طرح ہمارا بھی ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف مرد تک یہ سوچ ہے. نہیں, عورتوں کی بھی ہے نا, عورتوں کی زیادہ سوچ ہے. پڑھی لکھی اچھی خاندانی عورتیں ہیں, لیکن ان کا یہ ہے کہ بھائی کیوں بیٹا کیوں نہیں ہے, نرینہ اولاد. تو کوئی بات نہیں, یہ میں کہتی ہوں آج کل بیٹیاں بہت ضروری ہیں. آج کل بیٹے کسی کے بھی نہیں ہیں, آج کل بیٹیاں بہت ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ کسی بھی جینڈر کو دیکھیں, اب صحت کے حوالے سے یہ بات اب جا رہی ہے, اس پر دوسرا پروگرام انشاءاللہ بہت جلد کریں گے عید کے بعد. میں چاہوں گی کہ میں آپ کو بلاؤں کہ جس طرح یہ جو آپ کی ظاہری صحت ہے جسے ہم فزیکل ہیلتھ کہتے ہیں, یہ آپ کے دماغ کو کیسے اثر انداز کرتی ہے, کیونکہ دیکھیں بچوں کی پیدائش کا سارا دار و مدار یہاں پر بھی ہے. بالکل ہے, اور اثر ادھر بھی پڑتا ہے. بیٹے نہیں ہے بھائی بیٹی ہو جائے, بیٹی نہیں ہے اور سوری بیٹا نہیں ہے تو یہ ہو جائے, تو یہ چیزیں پھر صحت کو بہت اثر انداز کرتی. اور دیکھیں وہ بچیاں جو ہیں اب وہ غذائیت سے محروم ہیں obviously. جب ماں کی کیئر ہی نہیں ہے, ان کو آپ جتنی بھی کیئر دے دو نا, آپ میں کہتی ہوں ان کو پھپھو کیئر دے, ان کو دادی دے, نانی دے, خالہ دے, ممانی دے, چاچی دے, لیکن وہ ماں کی جو ایک بچی کو چاہیے ہوتی ہے نا کہ بھائی ماں مجھے اٹینشن دے, اب وہ چیز نہیں ہے. تو وہ obviously وہ اتنی بچیاں ہیں, ان کے ذہنوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. وہ تو وہ چھوٹی عمر سے ہی وہ اب بڑی ہو رہی ہیں, تو وہ ڈپریشن اور انزائٹی میں بڑی ہو رہی ہیں. مطلب ہماری کیا ایسی غلطی ہے, ان کو بچپن سے ہی ان کے سائیکولوجیکل ایشوز شروع ہو رہے ہیں. بس ہمارا مطلب یہ پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ آگاہی پیدا کریں کہ بھئی لوگ اپنا خیال رکھے, لکتا سخپل خیال وساتي, د خپل صحت خیال وساتي, د واده هم یو ټایم وی, د ماشومان پیدائش هم یو ټایم وی. دا بالکل صحیح خبر ہے, کیونکہ آج کل بچے, اچھا یہ ایک بس آخری سوال کا جواب دے دیں کہ یہ بچے کی پیدائش کا سپین جو کم ہو گیا ہے, مطلب اب کافی 35 یا 40 تک, مطلب 35 تک, اب ایج تک, ہاں جی ایج تک, اب وہ بچے نہیں پیدا کر, بہت کمپلیکیشنز ہوتی ہو رہی ہیں. یہ کیا بیفور مطلب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ 30 کی ایج تک بچے لا سکتے ہیں, اس کے بعد جب آپ 30 کراس کر لیتے ہیں تو بہت ایشو آ رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ؟ یہ بھی خوراک یا انوائرمنٹ, آپ کا ماحول بھی بہت اثر انداز. ہاں یہ ماحول کا تھوڑا, یہ مطلب گرمی زیادہ ہو رہی ہے, بدل رہے ہیں, بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, پولیوشن اتنی زیادہ ہے. اچھا اس کا اثر ہے اس وجہ صحت سے, میں کہتی ہوں صحت کا اور آپ کے انوائرمنٹ کا, آپ کے کلائمیٹ کا بہت گہرا اثر ہے, آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. بس پھر اس میں تو الگ دو بہت گہرا تعلق ہے, کس طرح آپ کا صحت جو ہے نا مطلب دونوں کا ساتھ ہے, بہت گہرا تعلق ہے, کس طرح ایک دوسرے کو اثر انداز یہ پھر اس سائڈ پہ چلی جاتے ہیں کہ پھر ہم وہ فروٹس پہ بات کریں گے. پھر آج کل فروٹس کس قسم کے آ رہے ہیں, مطلب آج کل آپ فروٹس لے رہے ہیں لیکن کیا وہ فروٹس پکے ہوئے نہیں ہیں, وہ کاربیٹ سے پکا رہے ہیں, وہ بیچ رہے ہیں اپنے پیسوں کے لیے, اپنے اس کے لیے. تو یہ چیز اس پہ یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, مطلب انوائرمنٹ اور نیوٹریشن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. یہ میں پھر انشاءاللہ ضرور آپ کو اس پہ بلاؤں گی. زمنگا نیکسٹ پروگرام با د اختر نپس خامخا په دې باندې چې ماحول د انساني صحت باندې زیاتره د زنانو صحت چې د څنګه متاثره کړي دي, او موږ څنګه چې د ځان په دې حل کې هم په دې ماحول کې هم خاصاتلی شو, څومره موږ کوشش کولی شو, موږ ته پکار دی چې موږ وساتو. ډیره مننه تاسو دلته رالی. امید لرو چې ډیرو خلکو به چې څومره هم په زړه کې ما خو ډیر کوشش وکړو چې د ټولو څه سوالونه یې هغه ما وکړل. خپل خیال ساتئ, زیاتره زموږ څومره زنانه موږ ګوري, زموږ څومره چې دی رونه موږ ګوري, نو ای د خپل زنانه ډیر خیال ساتي, ولې چې دې سره سره د ټول خاندان او د ماشوم مستقبل اور صحت چې دی تڑل شوے دے, پلرز ہیں. ہاں بالکل, خاندان کا ستون ہے عورتیں.
بالکل جیسے پہلے عورتیں جو تھی سب کچھ کرتی تھی، اب بھی کر سکتی ہیں اور کرتی بھی ہیں بہت سی جگہوں پر کرتی ہیں، لیکن ذہنی سکون بالکل خوراک سے زیادہ نا آپ ان کو ذہنی سکون مہیا کریں. میں یہی کہتی ہوں کہ یہاں پر میرا مقصد کسی ایک طبقے کو اونچا کرنا، ایک کو نیچا کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ آگاہی ہو اور ہر طبقے کو جو ہے ان کی اپریسیشن، ان کی داد ملے دا. ہر طبقے یو ستاینه وشي کاغه زنانه ده او کاغه نارینه دي. خپل ډیر خیال ساتئ. نن موضوع زما خو ډیر زیات خوښ موضوع او امید لرم ستاسو به هم خوښ شوی. ډیره مننه تاسو مونږ وکتو، مونږ ته چې چا کالز وکړو د هغې هم ډیره مننه. بیا به انشاءالله بله هفته راځو، مونږ سره به بل میلمه یي، هغې سره به مونږ د شجرکارۍ حوالې سره خبرې اترې کوو چې دا هم ډیر ضروری دی. او صحت خپل ډیر خیال ساتئ. زنانه دی د ماشومانو صحت د چینی استعمال کم کوي. کوشش کوئ چې قدرتی غذا تاسو واخلئ او ماشومانو له هم ورکئ. خپل ډیر خیال ساتئ. مونږ له اجازت راکئ. الله پامان. بہت شکریہ.